فیاض بتائیے آج کیا ہوا، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کی سماعت کے بعد کیا مریم نواز مطمئن گئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو آبجیکٹو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی انہوں نے کر لیا؟ سمیع صاحب، آج کی جو سماعت تھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑی امپورٹنٹ تھی، جو کل کا ایک ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد آج سب کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ پہ تھی۔ یہ اسپیشل ڈی بی ہے جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں۔ جب آج اس کی سماعت کا میں آپ کو تھوڑا سا اگر آغاز سے بتاؤں کہ جیسے ہی بینچ آ کر بیٹھا، ایک تو وہ فلی کانفیڈنٹ تھے، وہ بالکل نارمل آ کے بیٹھے اور آ کے انہوں نے کہا جی سٹارٹ کریں۔ تو عرفان قادر ایڈوکیٹ مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میری کچھ گزارشات ہیں، تو جس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کھل کے کہا کہ آپ کی جو گزارشات ہیں، جو دل کی باتیں ہیں آپ کہیے اور ہم سننے کو تیار ہیں، آپ جتنی بحث کرنا چاہتے ہیں کریں۔ خیر انہوں نے جو گزارشات کی وہ گزشتہ سماعت سے متعلق تھیں، اس میں کیونکہ اس معزز بینچ نے لکھ دیا تھا کہ عرفان قادر صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں کمپلیٹ ہو گئے، تو اس پہ مریم نواز نے اعتراض کیا تھا عرفان قادر صاحب کے ساتھ کہ آپ نے تو ایک دن میں ہی کیس نمٹا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری کلائنٹ کو پریشانی ہوئی ہے، تو جس پہ انہوں نے ایڈریس کر دیا۔ اب آ جائیں جی کیس کے اوپر۔ عدالت نے نیب کے سامنے ایک سوال رکھا، انہوں نے کہا جی آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، ہم نے ان کی متفرق درخواست اور اپیل کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ مریم نواز کا اس میں رول کیا ہے، تو نیب یہ کہتی ہے کہ جی وہ بینیفیشل آنر ہیں۔ تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں شواہد سے بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سے شواہد ہیں۔ تو انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا، 2012 کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی برطانیہ میں، وہ کہا کہ جی اس میں ان کو مالک بتایا گیا تھا ملزمان کو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایم ایل اے لکھا اور جب وہ ایم ایل اے پاکستان آیا تو وہ ہم نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی بات ہے، تو اس پہ بڑے اہم ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے، اور کہا کہ برطانوی قانون کے تحت مریم نواز مالک ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو قانون شہادت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا نہیں خیال کہ اس کے آگے یہ خط کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ تو جس پہ نیب بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ نیب کو ظاہر ہے پریشانی کا سامنا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ایک تو چلیں آپ کا وہ ایویڈنس ہے، اس کے بعد اس میں دوسری جو چیز ہو سکتی تھی وہ بیریئر سرٹیفکیٹ ہو سکتے تھے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا نہ تو آپ نے ملزمان کو اس ٹائم ریمانڈ لیا، ریمانڈ تب لیتے جب آپ گرفتار کرتے، نہ آپ نے گرفتار کیا، نہ آپ نے ان سے بیریئر سرٹیفکیٹ لیے، تو وہ آپ لے آئیں، وہ کم از کم پیش کر دیں۔ ظاہر ہے وہ نیب نہیں پیش کر سکتی۔ تیسرا جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہی بتا دیجئے کہ مریم نواز نے کوئی ان فلیٹ سے یا وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان سے کوئی بینیفٹ اٹھایا ہو مالی، یا وہاں پہ رہی ہو، تو ظاہر ہے ایک نیب کے پاس وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے رہتی رہی ہیں، تو یہ ایک بینیفٹ انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو اب اگلی ہیئرنگ پہ نیب نے کہا کہ یہاں پر ایک بات آپ نے جو کہی کہ وہ ایک جو برطانیہ کے اندر جو ایک لیٹر ہے جو اس کو میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے حاصل کیا گیا، وہ اب ایک بڑا سوال ہوگا عدالت کے سامنے، کیونکہ ایم ایل اے کے ذریعے وہ ڈاکومنٹ آیا، لیگل ڈاکومنٹ ہے، اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ ہے، کہ اس کی بنیاد پر وہ ملکیت کا تعین کریں۔ لیکن یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ برطانیہ کے اندر ملکیت ہو سکتی ہے اور قانون شہادت جو ہے وہاں کا وہ یہاں پر اپلائی ہوتا ہے یا نہیں، تو ایک سوال تو یہ ہے کہ جو پراپرٹی برطانیہ میں ہے اس کی ملکیت تو برطانوی قوانین کے تحت ہی ہوگی نا، وہ اس کو آپ پاکستانی قوانین کے تحت تو جج نہیں کر سکیں گے۔ ایگزیکٹلی اس پہ جو نیب کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو پراپرٹی بنائی گئی ہے وہ پیسہ جو ہے پاکستان سے گیا ہے، میاں نواز شریف پبلک آفس ہولڈر تھے اور انہوں نے وہاں پہ پراپرٹی بنائی ہے، اس کا ثبوت تو نہیں ہے ان کے پاس کہ پیسہ انہوں نے یہاں سے کیسے بھیجا۔ لیکن نیب یہ کہتی ہے کہ پراپرٹی ان کی ہے، تو بارے ثبوت اب میاں نواز شریف پہ انہوں نے بتانا ہے کہ وہ پراپرٹی انہوں نے کس پیسے سے خریدی، وہ پیسہ کہاں سے آیا، ان کے آمدن کے ذرائع کتنے تھے، کیونکہ ہم نے جو کیس اپنا ثابت کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ وہ کیس کیا ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میاں نواز شریف کی ہے، ہم نے یہ بات ثابت کر دی۔ اس پہ آج کورٹ نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ نے مریم نواز سے متعلق جو ہے وہ بارے یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے مریم صاحبہ کے فیوچر کے لیے۔ تو مجھے جو عدالت کی جو آبزرویشن جو آپ نے آج، کیونکہ پہلا دن تھا، ابھی تو چلے گا، آرگومنٹ ہوں گے، نیب بھی آئے گی اس میں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرائما فیشی جو ڈاکومنٹ جن کو بنیاد بنا کے مریم صاحبہ کی اونرشپ کو ٹرائل کورٹ میں ثابت کیا گیا، شاید
ہائی کورٹ اس سے زیادہ چاہتی ہے، لیکن اب نہ تو کوئی نیا ایویڈنس اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، وہی جو اس وقت ایویڈنس تھا اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ رانا صاحب، اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے پروسیکیوشن کی گئی ہے اور جن بنیادوں پر یہ فیصلہ مریم صاحبہ کے خلاف آیا ہے، ہائر کورٹس میں جا کے یہ فیصلہ سسٹین نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سارے اس میں لیکوناز ہیں۔ سمیع صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جس طریقے سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کچھ ہوا، جس قسم کی ویڈیو منظر عام پر لائی گئی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹرائل کورٹ پر پریشر جو ہے وہ کسی اور کی بجائے خود شریف فیملی کا زیادہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو ڈاکومنٹ منگوایا گیا، ابھی آج تو عدالت عالیہ نے سوال اٹھایا ہے نیب سے کہ اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں۔ آپ نے بالکل ایک صحیح بات کی ہے کہ ایک بندے نے اگر پراپرٹی جو ہے وہ برطانیہ میں لی ہے تو وہ برطانوی قانون کے تحت ہی رجسٹر ہوگی، اس پہ برطانیہ کا قانون ہی لاگو ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اگر اس بات کا کوئی ثبوت نہ بھی ہو کہ یہاں سے پیسہ کیسے باہر گیا تو وہاں وہ پیسہ کہاں سے آیا۔ نیب کے قانون میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بارے ثبوت جو ہے وہ ملزم پر بھی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس کی یہ پراپرٹی جائز ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا، یہ آگے جو کیس بڑھے گا اس میں کئی سوالات اٹھیں گے، ان کے جوابات مریم صاحبہ بھی دیں گی اور نیب والے بھی دیں گے۔ جی علینا صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس سارے معاملے میں؟ یہ جو میں نے فیاض صاحب کو سنا ہے، اس میں 2-3 چیزیں جو سامنے آئی، ایک تو ریمانڈ کی، دوسرا بینیفٹ کی، تیسرا خط کی، اور چوتھی جو بیریئر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ تو یہاں سے ہم دیکھیں تو جو ہمیں نیب کی کارروائی ہے اور جو پروسیڈنگ ہے اس میں کافی لکوناس نظر آتے ہیں۔ لیکن جو بارے ثبوت والی بات ہے نا سمیع صاحب، سوال تو یہ اٹھتا ہے اب جو ثبوت دیے جائیں گے مریم صاحبہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کر دیں کہ وہاں پہ جو فلیٹس لیے گئے، سب کچھ لیا گیا، وہ لیگل ہے۔ اب بات یہ کہ ان ثبوت جیسے کہ آپ نے کہا کہ مزید جو ہے وہ چیزیں ایڈ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اب آگے پروسیڈنگ میں کس طریقے سے چیزیں وہ ہوتی ہیں، انفولڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، دیکھتے ہیں۔ بٹ آج کا دن مریم کے لیے سو فار ٹھیک تھا، اور وہ جو حلف نامے کی پوری کہانی بنائی گئی تھی کہ جی آج کی پروسیڈنگ کو کرنے کے لیے کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ آج مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی آج۔ فیاض، ویسے یہ بڑی ایک شاید یہ جو میڈیا میں جس طریقے سے بات ہوئی کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بینچ کو متنازع بنایا جائے اور اس کو رکوایا جائے، بینچ کو تبدیل کیا جائے، اس حوالے سے تو آج مریم صاحبہ نے کوئی ان کے نہ وکیل نے بات کی جس سے وہ جو ایک ساری جو چیزیں میڈیا میں جو چیزیں بنی تھیں وہ رک گئیں اب، یا وہ میڈیا کے پریشر کی وجہ سے رکی، یا کیا آپ کو لگتا ہے وہاں پر باڈی لینگویج کیا بتا رہی تھی ان کے وکیل کی اور مریم صاحبہ کی اپنی؟ سمیع صاحب، کورٹ روم میں تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ کورٹ میں آج انہوں نے اس سے متعلق انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی اور معزز بینچ کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا ریمارکس نہیں، لیکن عدالت سے باہر گفتگو میں عدالت کے جب باہر مریم نواز گئی ہیں تو انہوں نے سابق چیف جسٹس کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے تنبیہ بھی کی باقی لوگوں کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حق سچ کا فیصلہ ہو چکا، اور حق سچ کا فیصلہ تو وہ وہی سمجھتی ہیں جو بیان حلفی میں لکھا گیا ہے۔ لیکن آج آپ نے پوچھا تھا کہ بڑی کس کے مطمئن تھیں، تو مریم نواز تو آج کی سماعت سے بہت مطمئن ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب احتساب عدالت میں معاملہ چل رہا تھا تب بھی وہ روزانہ ہی مطمئن ہوتی تھی، لیکن جب فیصلہ آیا تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو کوئی بڑا پھر جسچر نہ لیں اس سے کہ وہ پہلے بھی مطمئن تھی، سزا ان کے خلاف ہو گئی، اور اگر آج بھی مطمئن ہو سکتا ہے سزا ان کے خلاف۔ لیکن فیصلہ ہو گیا، آج تو صرف ججز نے اپنا ایک انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کیس کو، لیکن جو آپ نے سوالات بتائے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر کے لیے کوئی چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ اگر پہلی ہی ہیئرنگ میں اگر وہ قانون شہادت کے قوانین کی بات ہو رہی ہے اور بینیفیشل اونر صرف ایک خط کی بنیاد پر ان کو بنایا جا رہا ہے اور کوئی بیئرر سرٹیفکیٹس نہیں، اور جو نیب نے انویسٹیگیشن کی اس میں بہت سارے لیکوناز چھوڑ دیے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ تمام جو لاپرواہیوں کا فائدہ، اب وہ لاپرواہی تھی یا ڈیلیبریٹلی اس وقت یہ کیا گیا کہ آگے جا کے بینیفٹ ہوگا، اس کا فائدہ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کو اس مقدمے میں ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے کیریئر کے لیے یہ جو مقدمہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔